ناظرین، سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ طے پایا تھا کہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی رہے گی۔ اس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ دوسرے عرب قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ بھی دونوں فریقوں میں سے کسی بھی طرف سے اس صلح نامے میں شامل ہو سکتا ہے، یعنی اگر کوئی قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ ان شرائط کا پابند ہوگا جن کے پابند قریش تھے۔ اس شرط کی رو سے بنی بکر کا قبیلہ قریش کی طرف سے اور بنی خزاعہ کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس صلح میں شامل ہوا، جبکہ ان دونوں قبیلوں میں بہت پرانی دشمنی تھی۔ دونوں کے درمیان کافی قتل و غارت گری ہو چکی تھی، خون کے بدلے باقی تھے، لیکن اسلام کی آمد نے ان دشمنیوں کو دبایا ہوا تھا۔ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز شعر لکھے اور ان کو گانے لگا۔ بنی خزاعہ کے ایک نوجوان نے ان اشعار کو سن لیا۔ اس نے بنی بکر کے شخص کو پکڑ کر مارا، اس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اس پر دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ پرانی دشمنی تو ان میں پہلے ہی سے چلتی آ رہی تھی۔ بنی بکر نے ساتھ میں قریش سے بھی مدد مانگ لی۔ قریشی سرداروں نے ان کی درخواست قبول کر لی، ان کی مدد کے لیے آدمی بھی دیے اور ہتھیار بھی۔ پھر یہ سب مل کر ایک رات اچانک بنی خزاعہ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ لوگ اس وقت بے فکری سے سوئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے بنی خزاعہ کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کیا۔ بنی خزاعہ کے بعض افراد جانے بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے اور ایک مکان میں گھس گئے۔ قریش نے انہیں وہاں بھی جا گھیرا اور پھر اس مکان میں گھس کر انہیں قتل کیا۔ اس طرح قریش نے بنی بکر کی مدد کے سلسلے میں اس صلح نامے کی دھجیاں اڑا دیں۔ ناظرین، جب یہ سب مل کر بیٹھے تو احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ اب وہ جمع ہو کر اپنے سردار ابو سفیان کے پاس آئے۔ سارا واقعہ سن کر انہوں نے کہا، یہ ایسا واقعہ ہے، میں اگرچہ اس میں شریک نہیں ہوں لیکن بے تعلق بھی نہیں رہا، اور یہ بہت برا ہوا۔ اللہ کی قسم، محمد اب ہم سے جنگ ضرور کریں گے، اور میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، میری بیوی ہندہ نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ حجون کی طرف سے خون کا ایک دریا بہتا ہوا آیا اور خندمہ تک پہنچ گیا۔ لوگ اس دریا کو دیکھ کر سخت پریشان اور بدحواس ہو رہے ہیں۔ اس پر قریش نے ان سے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب آپ محمد کے پاس جائیں اور ان سے نئے سرے سے معاہدہ کریں، آپ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اس پر ابو سفیان اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر ان سے پہلے بنی خزاعہ کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور جو کچھ ہوا تھا تفصیل سے بیان کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بنی خزاعہ کی درد بھری رودات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا، اگر میں بنی خزاعہ کی مدد انہی چیزوں سے نہ کروں جن سے میں اپنی مدد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مدد نہ فرمائے۔ اسی وقت آسمان پر ایک بدلی آ کر تیرنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ بدلی بنی خزاعہ کی مدد کے لیے بلند ہوئی ہے۔ ناظرین، ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ رات میں اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا۔ ایسی حالت میں میں نے انہیں لبیک 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 فرماتے سنا، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا۔ اب وہاں کوئی اور تو تھا نہیں، چنانچہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو 3 بار لبیک اور میں مدد کروں گا فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی خزاعہ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔
اس کے 3 دن بعد بنی خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی تھی، جبکہ ابو سفیان اس کوشش میں تھے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملیں، یعنی ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی پہلے ہی ان الفاظ میں خبر دے دی تھی۔ بس یوں سمجھو نئے سرے سے معاہدہ کرنے اور اس کی مدت بڑھانے کے لیے ابو سفیان آیا ہی چاہتا ہے۔ پھر ابو سفیان سے پہلے ہی بنی خزاعہ کا وفد مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر واپس روانہ ہوئے تو راستے میں ابو سفیان سے ان کا سامنا ہوا۔ ابو سفیان نے ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بتائے بغیر آگے بڑھ گئے۔ تاہم ابو سفیان نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ اسی سلسلے میں مدینہ منورہ گئے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی ابو سفیان سیدھے اپنی بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد جب ابو سفیان نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر لپیٹ دیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی یہ کیا، مہمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں کہ اٹھاتے ہیں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ابھی مشرک ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان بولے، اللہ کی قسم، میرے پاس سے آنے کے بعد تجھ میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ مجھے اسلام کی ہدایت عطا ہو گئی ہے، جبکہ آپ پتھروں کو پوجتے ہیں، ان بتوں کو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ پر تعجب ہے، آپ قبیلہ قریش کے سردار اور بزرگ ہیں، سمجھدار آدمی ہیں اور اب تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کے جواب میں ابو سفیان بولے، تو کیا میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کے دین کو اختیار کر لوں؟ پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سرے سے معاہدہ کرنے سے انکار فرما دیا۔ اب وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے بھی کوئی بات نہ سنی اور بار بار سبھی بڑے لوگوں کے پاس گئے، لیکن کسی نے بھی ان سے بات نہ کی۔ آخر ابو سفیان مایوس ہو گئے اور واپس مکہ لوٹ آئے۔ انہوں نے قریش پر واضح کر دیا کہ وہ بالکل ناکام لوٹے ہیں۔ ادھر ابو سفیان روانہ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کوچ کا حکم فرمایا۔ مسلمانوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی تیاری کا حکم فرمایا، لیکن یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ کہاں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے دیہاتوں میں یہ پیغام بھیج دیا۔ ان لوگوں کو حکم ہوا کہ رمضان کا مہینہ مدینہ منورہ میں گزاریں۔ اس اعلان کے فوراً بعد چاروں طرف سے لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، قریش کے جاسوسوں اور سنگن لینے والوں کو روک دے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک جا پڑیں۔ ادھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ احتیاط فرما رہے تھے کہ کسی طرح قریش کو ان کی تیاریوں کا علم نہ ہو۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے 3 بڑے سرداروں کے نام خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریوں کی اطلاع دی۔ یہ خط انہوں نے ایک عورت کو دیا اور اس سے کہا، اگر تم یہ خط قریش تک پہنچا دو تو تمہیں زبردست انعام دیا جائے گا۔ اس نے خط پہنچانا منظور کر لیا۔ اس پر حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 10 دینار اور ایک قیمتی چادر دی اور اس سے کہا، جہاں تک ممکن ہو اس خط کو پوشیدہ رکھنا اور عام راستوں سے سفر نہ کرنا، کیونکہ جگہ جگہ نگرانی کرنے والے بیٹھے ہیں۔
नाज़रीन, वो औरत आम रास्ता छोड़कर एक और रास्ते से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुई। इधर ये रवाना हुई, उधर अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इस बारे में खबर भेज दी। आसमान से इत्तला मिलते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चंद सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को उसके ताक़ुब में रवाना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, वो औरत तुम्हें फ़लाँ मुकाम पर मिलेगी, उसके पास एक ख़त है। ख़त में कुरैश के ख़िलाफ़ हमारी तैयारियों की इत्तला है। तुम लोग इस औरत से वो ख़त छीन लो। अगर वो ख़त देने से इनकार करे तो उसे कत्ल कर देना। ये सहाबा हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा और हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम थे। हुक्म मिलते ही ये उस मकाम की तरफ रवाना हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ऐन मुताबिक वो औरत ठीक उसी मकाम पर जाते हुए मिली। इन्होंने उसे घेर लिया। इन्होंने उस औरत से पूछा, वो ख़त कहाँ है? उसने कसम खाकर कहा, मेरे पास कोई ख़त नहीं है। आखिर उसे ऊंट से नीचे उतारा गया, तलाशी ली गई मगर ख़त न मिला। इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गलत बात नहीं कहते। जब उस औरत ने देखा कि ये लोग किसी तरह नहीं मानेंगे तो उसने अपने सर के बाल खोल डाले और उनके नीचे छुपा हुआ ख़त निकाल कर उन्हें दे दिया। बहरहाल उन हजरात ने ख़त लाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। ख़त हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा था और उसमें दर्ज था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है और ये तैयारी ज़रूर तुम लोगों के ख़िलाफ़ है। मैंने मुनासिब जाना कि तुम्हें इत्तला देकर तुम्हारे साथ भलाई करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलब फरमाया, उन्हें ख़त दिखाया और पूछा, हातिब, इस ख़त को पहचानते हो? जवाब में उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं पहचानता हूँ। मेरे बारे में जल्दी न कीजिए। मेरा कुरैश से कोई ताल्लुक़ नहीं, जबकि आपके साथ जो मुहाजिरीन मुसलमान हैं उन सब की कुरैश के साथ रिश्तेदारियाँ हैं। इस वजह से मुशरिक होने के बावजूद वहाँ मौजूद उनके रिश्तेदार महफूज हैं। वो उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन चूँकि मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं, इसलिए मुझे अपने घर वालों के बारे में तशवीश रहती है। मेरी बीवी और बेटा वहाँ फंसे हुए हैं, सो मैंने सोचा इस मौका पर कुरैश पर ये एहसान कर दूँ ताकि वो मेरे घर वालों के साथ जुल्म न करें और बस। इस ख़त से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। कुरैश पर अल्लाह का कहर नाजिल होने वाला है। उनकी बात सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से फरमाया, तुमने हातिब की बात सुनी, इन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया है। अब तुम लोग क्या कहते हो? इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त दीजिए कि इस शख्स का सर कलम कर दूँ, क्योंकि ये मुनाफिक हो गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, ये शख्स उन लोगों में से है जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे। और उमर, तुम्हें क्या पता, मुमकिन है अल्लाह ताला ने अहले बदर से ये फरमा दिया हो कि तुम जो चाहे करो, मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उधर अल्लाह ताला ने सूरतुल मुम्तहिना की ये आयत नाजिल फरमाई, ए ईमान वालो, अगर तुम मेरे रास्ते में जिहाद करने की खातिर और मेरी खुशनूदी हासिल करने के लिए घरों से निकले हो तो मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को ऐसा दोस्त मत बनाओ कि इनको मोहब्बत के पैगाम भेजने लगो। हालांकि तुम्हारे पास जो हक आया है, इन्होंने उसको इतना झुटलाया है कि वो रसूल को भी और तुम्हें भी सिर्फ इस वजह से मक्के से बाहर निकालते रहे हैं कि तुम अपने परवरदिगार अल्लाह पर ईमान लाए हो। तुम इनसे खुफिया तौर पर दोस्ती की बात करते हो, हालांकि जो कुछ तुम खुफिया तौर पर करते हो और जो कुछ ऐलानिया करते हो, मैं इस सब को पूरी तरह जानता हूँ। और तुम में से ऐसा कोई भी करे, वो राह रास्त से भटक गया है। नाज़रीन, इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
10 रमज़ान المبارک کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ یہ تعداد انجیل میں بھی آئی ہے۔ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ رسول 10,000 قدسیوں کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے اترے گا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار میں سے کوئی پیچھے نہیں رہا تھا۔ ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 900 اونٹ تھے۔ ان مقدس صحابہ کے علاوہ راستے میں کچھ قبائل بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس سفر میں روزوں کی رخصت کی اجازت بھی ہوئی، یعنی جس کا جی چاہے سفر میں روزہ رکھ لے، جو رکھنا نہ چاہے وہ بعد میں رکھے۔ اس طرح سفر اور جنگ کے موقع پر یہ اجازت ہو گئی۔ ناظرین، سفر کرتے کرتے آخر لشکر مر زہران کے مقام پر پہنچ گیا۔ لشکر کی روانگی سے پہلے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ قریش کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو، اس لیے انہیں خبر نہ ہو سکی۔ مر زہران کے مقام پر پہنچ کر رات کے وقت مسلمانوں نے آگ جلائی۔ چونکہ 12,000 کے قریب تعداد تھی، اس لیے بہت دور دور تک آگ کے الاؤ روشن ہو گئے۔ جس وقت یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تھا، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات راستے ہی میں ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے چچا، آپ کی یہ ہجرت اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ عام طور پر مسلمان قریش کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ ہجرت کرتے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد تو مکہ سے ہجرت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا مکمل طور پر رد ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس خیال سے مکہ کی طرف چلے کہ قریش کو بتائیں کہ اللہ کے رسول کہاں تک آ چکے ہیں، اور قریش کے حق میں بہتر ہے کہ مکہ معظمہ سے نکل کر پہلے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ادھر یہ اس ارادے سے نکلے، ادھر ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لیے نکلے، کیونکہ اتنا ان لوگوں کو اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف گئے ہیں۔ اب جو یہ باہر نکلے تو ہزاروں جگہوں پر آگ روشن دیکھی تو بری طرح گھبرا گئے۔ ابو سفیان کے منہ سے نکلا، میں نے آج کی رات جیسی آگ کبھی نہیں دیکھی اور نہ اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا۔ یہ تو اتنی آگ ہے جتنی عرفہ کے دن حاجی جلاتے ہیں۔ ناظرین، جس وقت ابو سفیان نے یہ الفاظ کہے، اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے الفاظ سن لیے، چنانچہ انہوں نے ان حضرات کو دیکھ لیا اور ان کی طرف آ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سفیان کے دوست تھے۔ ابو حنظلہ، یہ تم ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بولے۔ ناظرین، ابو حنظلہ ابو سفیان کی کنیت تھی۔ ہاں، یہ میں ہوں، اور میرے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام ہیں۔ تم کہاں؟ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر لے آئے ہیں، اب تمہارے لیے فرار کا کوئی رستہ باقی نہیں رہا۔ ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، اب قریش کا کیا ہوگا؟ کوئی تدبیر بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر قابو پا لیا تو تمہارا سر قلم کرا دیں گے،
اس لیے بہتر یہی ہے کہ میرے خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں اور تمہاری جان بخشی کرا لوں۔ ناظرین، حضرت ابو سفیان فوراً ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے خچر پر سوار ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ جلا رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا، فوراً اٹھ کر ان کی طرف آئے اور پکار اٹھے، کون؟ اللہ کا دشمن ابو سفیان؟ یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خچر کو ایڑ لگا دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جلدی سے خچر سے اتر کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ ان کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خیمے میں داخل ہو گئے اور بول اٹھے، یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا ابو سفیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بغیر کسی معاہدے کے ہمیں قابو عطا فرما دیا ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ مگر اس کے ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں انہیں پناہ دے چکا ہوں۔ اب منظر یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار سونتے کھڑے تھے کہ ادھر حکم ہو ادھر وہ ابو سفیان کا سر قلم کر دیں۔ دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم، آج رات میرے علاوہ کوئی شخص اس کی جان بچانے کی کوشش کرنے۔ آخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عباس، ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ اور صبح انہیں میرے پاس لے آنا۔ صبح کی اذان ہوئی تو لوگ تیزی سے نماز کے لیے جانے لگے۔ ابو سفیان لشکر میں یہ ہلچل دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو الفضل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ ابو سفیان دراصل اس خیال سے گھبرائے تھے کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی حکم نہ دیا گیا ہو۔ پھر انہوں نے دیکھا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جمع کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول رکوع کرتے ہیں تو سب لوگ بھی آپ کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اور آپ سجدہ کرتے ہیں تو لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عباس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیتے ہیں لوگ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کھانے پینے سے روک دیں تو یہ اس پر بھی عمل کریں گے۔ اس پر ابو سفیان بولے، میں نے زندگی میں ان جیسا بادشاہ نہیں دیکھا، نہ کسریٰ ایسا ہے، نہ کیسر، اور نہ بنی اصفر کا بادشاہ۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا، ابو سفیان، افسوس ہے کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو؟ ابو سفیان فوراً بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام بھی ایمان لے آئے۔ یہ لوگ واپس نہیں گئے تھے، یہیں رک کر حالات کا انتظار کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں امان اور جاں بخشی کا اعلان کرا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جس نے ہاتھ روک لیا یعنی ہتھیار نہ اٹھایا اسے امان ہے، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امان ہے، اور جو شخص تمہارے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ ان تینوں کو وادی کے تنگ حصے کے پاس روک لو، تاکہ جب اللہ کا لشکر وہاں سے گزرے تو وہ اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح تمام قبائل حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزرے۔ جو قبیلہ بھی ان کے سامنے سے گزرتا 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کرتا۔ اس عظیم لشکر کو دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم ابو الفضل، آج تمہارے بھتیجے کی مملکت بہت زبردست ہو چکی ہے۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سلطنت اور حکومت نہیں بلکہ نبوت اور رسالت ہے۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے قریب پہنچے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اے گروہ قریش، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عظیم الشان لشکر لے کر تمہارے سروں پر پہنچ گئے ہیں، اس لیے اب جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہوگی۔ یہ سن کر قریش کہنے لگے، کیا تمہارا گھر ہم سب کے لیے کافی ہو جائے گا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے، اور جو حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امان ہے، اور جو ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امان ہے۔ ناظرین، یہ سنتے ہی لوگ دوڑ پڑے اور جسے پناہ کی جو جگہ بھی مل سکی وہاں جا گھسا۔ اس طرح مکہ معظمہ جنگ کے بغیر فتح ہوا۔ یہ تاریخ انسانیت کا منفرد واقعہ ہے کہ ایک مغلوب قوم بغیر کشت و خون کے اپنے جانی دشمنوں پر غالب آ گئی اور اس نے کوئی انتقام نہ لیا۔ اس عام معافی کے اعلان کے باوجود 11 آدمی ایسے تھے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر کھڑا ہو جائے اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ لیکن ان 11 میں سے زیادہ تر مسلمان ہو گئے، اس لیے قتل ہونے سے بچ گئے۔ ناظرین، اس روز کچھ مشرکوں نے مقابلہ کرنے کی بھی ٹھانی۔ ان میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر شامل تھے۔ یہ لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندمہ کے مقام پر جمع ہوئے۔ خندمہ مکہ معظمہ کا ایک پہاڑ ہے۔ ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اس مقابلے میں 28 کے قریب مشرک مارے گئے، باقی بھاگ نکلے۔ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی چادر کا ایک پلہ سر پر لپیٹ رکھا تھا اور عاجزی اور انکساری سے سر کو کجاوے پر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، اے اللہ، زندگی اور عیش صرف آخرت کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدا کے مقام سے مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ مقام مکہ کی بالائی سمت میں ہے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل بھی فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب کے مقام پر قیام فرمایا۔ یہ وہی گھاٹی تھی جس میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ 3 سال مسلمانوں کے لیے انتہائی دکھ اور درد کے سال تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے اور مکہ کے مکانات پر نظر پڑی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ناظرین، مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی تھی وہ بھی پیر ہی کا دن تھا۔ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی کعبہ کے 7 طواف کیے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ ان چکروں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کا استعلام کیا، یعنی بوسہ دینے کا اشارہ کیا۔
नाज़रीन, उस वक्त काबा में 360 बुत थे। अरब के हर कबीले का बुत अलग अलग था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में उस वक्त एक लकड़ी थी जिससे हर बुत को हिलाते चले गए, बुत मुंह के बल गिरते चले गए। नाज़रीन, उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बनी इसराइल की ये आयत तिलावत फरमा रहे थे, जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। हक आन पहुंचा और बातिल मिट गया, और यकीनन बातिल ऐसी ही चीज़ है जो मिटने वाली है। तवाफ के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुबुल बुत के पास पहुंचे। कुरैश को इस बुत पर बहुत फ़ख्र था। वो उसकी इबादत बहुत फ़ख्र से किया करते थे। ये कुरैश के सबसे बड़े बुतों में से एक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लकड़ी उस बुत की आंखों पर मारी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बुत को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। उस वक्त हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा, ए अबू सुफियान, हुबुल तोड़ दिया गया, तुम उस पर फ़ख्र किया करते थे। ये सुनकर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बोले, ए इब्ने अवाम, अब इन बातों का क्या फ़ायदा। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहीम पर पहुंचे। उस वक्त ये मकाम खाना काबा से मिला हुआ था। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया, मेरे कंधों पर खड़े होकर काबा की छत पर चढ़ जाओ और छत पर बनी खज़ा का जो बुत है उस पर चोट मारो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हुक्म की तामील की और छत पर चढ़कर बुत को ज़रब लगाई। ये आहनी सलाखों से नस्ब किया गया था, आखिर उखड़ गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इसको उठाकर नीचे फेंक दिया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, बिलाल, उस्मान बिन अबी तलहा से काबा की चाबियां ले आओ। चाबियां आ गईं तो दरवाज़ा खोला गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 2 सुतूनों के दरमियान में 2 रकात नमाज अदा फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और मकाम इब्राहीम पर पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 2 रकातें अदा की। इसके बाद आब ज़मज़म मंगवा कर पिया और वज़ू फरमाया। नाज़रीन, इक्रिमा बिन अबी जहल उन 11 अफराद में से एक थे जिनके कत्ल का हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। इस हुक्म की वजह यह थी कि इन्होंने और इनके बाप अबू जहल ने मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की थी। ये हुक्म सुनते ही इक्रिमा यमन की तरफ भाग निकले। उस वक्त तक उनकी बीवी हज़रत उम्मे हकीम बिन्त हारिस मुसलमान हो चुकी थी। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत इक्रिमा के लिए अमान तलब कर ली और उनके ताक़ुब में गईं। हज़रत इक्रिमा बहरी जहाज़ में सवार हो चुके थे ताकि किसी दूसरे मुल्क चले जाएं। ये बहरी जहाज़ से उन्हें वापस ले आईं और उनसे कहा, मैं तुम्हारी तरफ उस शख्सियत के पास से आई हूँ जो सबसे ज़्यादा रिश्तेदारियों का ख्याल करने वाले और सबसे बेहतरीन इंसान हैं। तुम अपनी जान हलाकत में मत डालो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अमान हासिल कर चुकी हूँ। इस तरह हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपनी बीवी के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम ले आए। नाज़रीन, हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहुत बेहतरीन मुसलमान साबित हुए। वो बहुत ज़बरदस्त जंगजू भी थे, खूब जिहाद किया, बड़े सहाबा में आपका शुमार हुआ। जंग यरमूक में रूमियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए। इस तरह बाकी लोगों को भी अमान मिल गई। इनमें हिंदा बिन्त हारिस भी थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कत्ल का भी हुक्म दिया था। ये हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी थीं। उनके कत्ल का हुक्म आपने इस बिना पर दिया था कि ग़ज़वा उहुद में उन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मसला किया था, यानी उनके नाक कान वग़ैरह काटे थे, लेकिन उन्हें भी माफ़ी मिल गई और ये भी मुसलमान हो गईं। इसी तरह सफ़वान बिन उमैया के भी कत्ल का हुक्म हुआ था, उन्हें भी माफ़ी मिल गई और ये भी मुसलमान हो गए। इसी तरह वहशी
जिन्होंने ग़ज़वा उहद में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत ही बेदर्दी से शहीद किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भी कत्ल का हुक्म फरमाया था, लेकिन उन्हें भी माफ़ी मिल गई और वो भी मुसलमान हो गए। फिर उस रोज़ यानी फ़तह मक्का के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर जा बैठे और लोग गिरोह दर गिरोह आपकी खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल करने लगे। तमाम छोटे बड़े मर्द हाजिर हुए, औरतें भी आईं, सब अपने इस्लाम का ऐलान करते रहे। फिर उस रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि काबा की छत पर चढ़कर अज़ान दें। चुनांचे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़ान दी। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने घर में कोई बुत न छोड़े, उसको तोड़ दे। नाज़रीन, फ़तह मक्का के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 19 रोज़ तक वहाँ क़याम फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अताब बिन अस्यद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का मुअज़्ज़मा का वाली मुकर्रर फरमाया। उन्हें हुक्म फरमाया कि लोगों को नमाज पढ़ाया करें। ये पहले अमीर हैं जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद मक्का में जमात के साथ नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अताब बिन अस्यद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास छोड़ा ताकि वो लोगों को हदीस और फ़िक़ह की तालीम दें। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।